السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں، نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پلیز آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں اور فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں۔ اس کا مسلسل بند نمبر اس کو ایک ایک سیکنڈ کی موت دے رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر ہر پل ملانے پہ ایک ہی جواب ملتا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے اس نے اپنے لیے ایک زہر منتخب کیا ہو جسے پی پی کر اس نے اپنی جان دینی ہو۔ وہ اٹھا، بالکنی میں گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، نہ ہی اس نے ضبط کیے تھے۔ وہ اپنے اندر ایک فیصلہ کر رہا تھا، ایسا فیصلہ جو اس کو زندگی دے گا یا پھر موت۔ وہ دونوں چیزیں اپنے لیے سوچ رہا تھا، ایک طرف زندگی تو دوسری طرف موت۔ ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت۔ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا، اس کا نمبر پھر ملایا۔ اب کی بار وہی جواب ملا۔ سنو ملکہ، اپنے وجدان کا انتظار کرنا، اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں کرنا۔ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا جس میں اس کو اپنی ملکہ کا عکس نظر آتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما۔ آنکھوں سے ایک موتی گرا اور رخسار پہ ٹھہرا۔ آنکھوں سے بہتا آنسو اس نے بازوں سے رگڑا اور واش روم گیا۔ وضو بناتے ہی باہر نکلا اور جائے نماز بچھائی۔ 2 رکعت نفل حاجت پڑے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر بغیر دعا کے اٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اس نے کیا کرنا ہے۔ اماں مجھے دے دیں پلیز، اس نے ہاتھ جوڑتے ماں کو کہا۔ اللہ کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ان کے پیروں پر گر رہی تھی، ان سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں چاہیے تمہیں موبائل؟ تاکہ پھر سے تم اس لڑکے سے بات کر سکو، انہوں نے اس کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو مسلسل ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اماں مجھ پر یہ ظلم نہ کریں آپ، ان سے پیچھے ہوتے ہوئے زمین پر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ سرمینا کیسی بیٹھی ہو تم، جو اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالے گی؟ وہ جو کب سے سنگ دل بنی کھڑی تھی، عزت کے نام پہ ایک دم تیش میں آئی اور ان کے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اماں درد ہو رہا ہے مجھے، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ پکڑا انہوں نے بازوؤں سے تھا مگر درد اس کو دل میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماں کی رگوں میں بھی ایک سواتی باپ کا خون تھا، جو کہاں عزت کے سامنے اپنی بیٹی کا درد دیکھتے ہیں۔ وہ تو عزت دیکھتے ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں اور اپنے کندھے پر پڑی چادر کو دیکھتے ہیں۔ جہاں بات عزت کی آتی ہے اور سامنے جو مر رہا ہے وہ ہمارا خون ہے۔ عزت کو خون سے افضل سمجھنے والی وہ ایک انا پرست باپ کی بیٹی تھی اور انا پرست شوہر کی بیوی تھی۔ وہ تو اپنی عزت پر قربان ہو جا لیتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ کیا قوم ہے اس لڑکے کی؟ وہ ماں تھی بیٹی کے درد پر پگھل رہی تھی۔ اسی انداز میں انہوں نے اس لڑکے کی قوم پوچھی۔ اماں، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کی اگلی بات میں ماں پر بجلی بن کے گرے گی۔ وہ اس پر غضب، بتاؤ کیا قوم ہے اس کی؟ سید، اس نے جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا۔ کیا سید؟ ماں کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو، ان کی بیٹی نے کچھ اور کہا ہو۔ جی اماں، سید ہیں وہ، سواتی مر گئے ہیں سارے، جو اب تم سیدوں میں جاؤ گی؟ جانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے سوچا بھی کیسے؟ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عزت کو ایسے نلام کرتے ہوئے؟ اور تم سید سے شادی کر بھی کیسے سکتی ہو؟ اور اس لڑکے کو شرم نہیں آئی سید ہوتے ہوئے بھی ایسی چھوٹی حرکت؟ کسی کی عزت پر ہاتھ مارا۔ سری، میں خود بتاؤں گی تمہارے باپ کو۔ تم جیسی گندی اولاد سے ہماری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ تم جیسی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو باپ کا سر شرم سے نیچے کرتی ہیں۔ کل سے تمہیں یونیورسٹی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں بولتی ہوں تمہارے باپ کو رشتہ کرے اس کا اور رخصت کرے اس کو اسی مہینے۔ مر جاؤ تم زری، تم جیسی گندی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اماں مجھے یونیورسٹی سے منع نہ کرے۔ اب کی بار وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی نے سانس کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے آنسو اب بالکل خشک ہو چکے تھے۔ انہی خشک آنسوں سے اس نے ماں کو دیکھا۔ جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو تم، اب گھر پر بیٹھو، بہت سن لی ہم نے تمہاری۔ وہ اس کو کہتی رہی اور وہ سنتی رہی، جیسے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ مکمل برباد ہوئی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ ہوش میں تو ہو تم؟ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ نہیں امی، میں ہوش میں ہوں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نظریں چکائے بیٹھا اور اس کو سن رہا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی اس کے بعد تو اس کو سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے آج فیصلہ کیا تھا،
وہ ہر حد سے گزرے گا اور اس کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مگر ابو کے اتنے زور سے چلانے پہ اور پھر امی کی اسی بات پر تائید کرنے پہ وہ بالکل خاموش ہوا، جیسے اب کچھ نہیں بول سکے گا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، سواتیوں کے گھر شادی کرے گا یہ؟ وہ سواتی جن کے گھر میں اگر 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، باہر وہ اپنی خانیاں ضرور دکھاتے ہیں۔ سواتی تو اپنی قوم سے باہر کسی سے سلام کرتے ہوئے بھی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی بیٹی دیں گے؟ سن رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ وہ غصے میں بولے چلے جا رہے تھے، جیسے آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہو۔ آپ آرام کریں، میں بات کرتی ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیگم، اب طبیعت ٹھیک رہ بھی کہاں سکتی ہے میری؟ میرے بھائی کی بیٹی بری تھی، مگر اس سواتی کی بیٹی اچھی ہے، جس کے لیے یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ میں ادھر شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ ہی کون ہے وہ لڑکی؟ اب کیا ہوگا؟ ابا بھائی کو اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ بھی ابا کو بولے نا بھائی کو نہیں ڈانٹے۔ باپ کی آواز میں 5 بہنیں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور چھپ کر دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے اپنے والد صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بولو گے کچھ تم؟ اب وہ بول بول کے تھک چکے تھے اور سامنے بیٹھے بیٹے کو کہہ رہے تھے جو نظریں زمین پر جمائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تم سے کہہ رہا ہوں میں، سر اوپر کرو۔ سنا نہیں تم نے؟ اوپر کرو سر، اپنا سر۔ اس کا سر اوپر ہوتے ہی باپ کا غصہ ایک دم درد میں بدلا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو، جن کی آنکھوں میں آنسو نیچے گر کر اس کے ہاتھ پر ٹھہرے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ باپ کے حکم پہ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سر کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس بیٹے کو جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، آج اس نے پہلی بار خواہش کی تھی، جو اس نے اپنے باپ سے کی تھی۔ اس نے اپنی ایک خواہش کے اظہار پر فقط ایک خواہش پہ نظریں جھکائی، کوئی 1000 باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا، جو ایک لڑکی کے عشق میں اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ایسے کانپ رہے تھے جیسے اب وہ ایک لفظ اور بولیں گے تو وہ بچوں کی طرح اونچا اونچا روئے گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور اذیت اور کوئی نہیں ہوتی جب اس کی اولاد اس سے کوئی خواہش کرے اور وہ پوری نہ کر سکے۔ اس سے بڑا درد ایک باپ کے لیے اور کیا ہوگا کہ اس کا جوان اور اکلوتا بیٹا کسی لڑکی کے لیے اس کے سامنے روئے۔ وہ جو بری طرح ہار گیا تھا، نظریں جھکائے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی بہنوں کا اکلوتا بھائی آج ان کے پاس سے ایسے چل کے گیا تھا، بہنوں کو لگا جیسے ان کے وجود جل گئے ہوں، ان کے سینے میں کسی نے ضرب لگائی ہو۔ یہ ان کا بھائی تھا، یہ ان کا بھائی تھا جو مسکراتے نہیں تھکتا تھا، اور آج وہ 5 بہنیں باپ کے پاس آئیں۔ ابو، بھائی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، ہمارا بھائی رو رہا ہے، ہمارا ایک ہی تو بھائی ہے، اس کی بھی خواہش نہ پوری ہو۔ فاطمہ کے علاوہ ہر کوئی نظریں جھکائے آج دبے الفاظ میں اپنے بھائی کے لیے باپ سے احتجاج کر رہا تھا۔ وہ بہنیں جو اپنے لیے کبھی نہیں بولی تھی، آج اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تم سب اتنے بڑے ہو گئے ہو جو اپنے باپ سے بحث کرو گے؟ نہیں ابو، ہم بحث نہیں کر رہے، وہ لڑکی وجی کی خوشی ہے، آپ کا بیٹا مر جائے گا اس کے بغیر۔ ابو آپ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کے آگے کبھی ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالا، ہم خود سہتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ ہم دکھی نہ ہوں، مگر آج بات ہماری نہیں ہے ابو، آج بات وجدان کی ہے، ہم نے سوچنا ہوگا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا ابو، ہم تو بیٹیاں ہیں، اپنے لیے آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی، مگر وجدان، ابو اس کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی میں، آپ کو سوچنا ہوگا ابو۔ اب کی بار فاطمہ بولی اور ایسا بولی کہ ہر کوئی چپ رہا، اس نے کسی کو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ بولتے بولتے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی چاروں بہنیں کمرے سے باہر نکلی اور ماں باپ آج اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے تھے، جو ان کو آج کسی اور ہی روپ نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی روتی تھی اللہ جی اس پر اپنی عنایت کرتے، ایک خاص کرم کرتے، اس پہ خلود کی طاری کرتے اور وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہ کالا کوٹ پہنے کمرے میں آیا اور وہ دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آ گئے ہیں آپ؟ وہ اٹھی اور اس کے پاس گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، پہلے اس کے ایک بازو سے کوٹ نکالا پھر دوسرے سے۔ میری بہن کا نکاح ہے آج، بارات بھی آئے گی، کھانا سب کا یہی ہوگا ہماری طرف۔ وہ بول رہا تھا، اس نے اس کا کوٹ الماری کے سامنے ہینگر پہ لگایا۔ وہ پیچھے مڑی، چونک کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ لیٹ رہا تھا۔ نکاح آج ہے؟ ہاں آج ہے۔ سر پہ بازو رکھے آنکھیں بند کی اس نے جواب دیا، جیسے سونا چاہتا ہو۔
وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی، مسکراتے ہوئے اس کا بازو ماتھے سے نیچے کیا، اس کے قریب ہوئی، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے منہ میں جانے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے کے ایک سائڈ پہ رکھا، اس کی داڑھی کا لمس اس کو محسوس ہونے لگا۔ خان صاحب، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے سوئیے گا، اس نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کے ہونٹ اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ اس نے اس کے بال پیچھے کیے اور اس کا ماتھا چوما۔ ملکہ، آج دونوں نماز ساتھ پڑھیں گے، ماتھا چومتے اس نے اس کو سرگوشی سے کہا، جو آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، سر پہ ٹوپی لی، دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا، جو مکمل چادر میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خان صاحب، آپ کو پتا ہے میرا کتنا ارمان تھا ہم دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایسے ساحل پر چلے، اب مجھ سے ایک قدم آگے ہو اور میں آپ سے ایک قدم پیچھے چلوں۔ وہ مٹی جیسے زمین پر ننگے پاؤں چل رہے تھے، وہ مٹی ساحل کی مٹی نہیں تھی، وہ تو کیچڑ تھا جو بارش کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کو اس کا ساتھ میسر تھا، کیچڑ بھی ساحل تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سنتا سنتا آگے جا رہا تھا۔ وہ مسجد تک پہنچ گئی تھی کہ اس کی آنکھ کھلی، مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنے بیڈ پہ لیٹی ہے۔ کدھر ہے وہ جو ابھی اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا؟ اس نے لائٹ لگائی تو وہ اپنے کمرے میں ہے۔ یہ خواب تھی؟ اس نے بیڈ پر بیٹھے ہی پھر سے ادھر ادھر دیکھا، کیا تعبیر ہے اس کی؟ ملن یا جدائی، جو بھی ہے خواب میں ہی صحیح، اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کو ملکہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد مسکرائی، ایک عرصے بعد خوش ہوئی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے دل کو قرار آیا، روح کو سکون ملا۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھی اور خدا کے روبرو شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ ان آنکھوں کے اشارے سے میری توثیق ہو جائے، پلک جھپکو، مقدر کی خرابی ٹھیک ہو جائے، سمیٹو حاشیہ میرا اگر پوری توجہ سے، مجھ جیسا بد چلن بندہ بھی نستعلیق ہو جائے۔ بہاؤ وقت کا ہے وصل، میں منا بھلے جتنا، کنارے سے کنارے کا بدن نزدیک ہو جائے، تیرا احساس کھو دوں تو جواز اپنا نہیں رہتا، تیرا چہرہ جو بھولوں روشنی تاریک ہو جائے، مجھے عشق بونا ہے تیری زرخیز مٹی میں، زمیں زندہ ہے پہلے یہ مجھے تصدیق ہو جائے، تیری تصویر کے نام البدل کی ایک صورت ہے، تیری ہم شکل کوئی نظم اگر تخلیق ہو جائے، پڑھوں لوہے ازل اس میں بھی یہ لکھا نہیں ہوگا، مرا ہونا تمہاری یاد سے تفریق ہو جائے، ہنسی عورت کے سب معنی مکمل کھولے جائیں گے، محبت اور حوث پر ٹھیک سے تحقیق ہو جائے، ہم اپنی ذات کو بھی جسم سے تفریق کر دیں، ہمارے وصل کو تم کو اگر توفیق ہو جائے۔ وہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ اتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگا کہ اس کے اندر کا بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا خودکشی حرام ہے۔ وہ خود کو گولی سے نہیں مار سکتا تھا، اپنی نس نہیں کاٹ سکتا تھا، بہت ساری گولیاں کھا کے خود کو ملامت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو سگریٹ سے مارنا چاہتا تھا، وہ خود کو ایک زہر سمجھ کر پیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کو بستر مرگ تک لے جائے، وہ اس اذیت، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالے جو اس کو ایک ایک پل میں موت دیتی تھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن کر آتی ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند دیتی ہے، ایسے سکون کی نیند جو دن رات وہ مانگتے ہیں۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کل تک جو زرمینہ کو مانگتا رہا تھا، آج وہ نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جس کے بعد وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا میں اس کو تکلیف، اذیت، درد، قرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سنیں ملکہ، مجھے بھولتے نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سگریٹ پینے سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، اس کے دانت خراب ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اس حال میں کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا، اس کی حالت میں ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے،
زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مرض محبت کا مزہ چکھاؤ، اور پھر دیکھو اس کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دنیا کو کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہرا سکتی، بس یہ کم وقت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے بس وہی اس کا درد جانتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹر کرے تو ہار مان جائے۔ اگر محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے۔ سنو ملکہ، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا۔ میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے، کیسے ممکن ہے کوئی اس سے مانگے تو وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظلم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا، روز محشر لوگ مفرت مانگیں گے، مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اس دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کچھ، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، دعا کرنا، اللہ سے بولنا مون پر کن بولے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا، میں کہہ دیتا تم سے وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کر گھومتا ہے۔ ملکہ تمہیں وجدان کی اس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہو جانا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ چاند پہ ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا۔ اس کا نام لیتے اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گرا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہتا چلا جاتا اور وہ کسی اور ہی جہاں میں ہوتا۔ سرمینا جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے چائے کا کپ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سرمینا کی تو طبیعت ہی خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اما نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماں نہیں نہیں اما، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی سے پر آ کر بیٹھی۔ لیکن سرمینا، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالی، لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کو یاد دلا رہی ہو کہ اس نے اب یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اس نے اس قدر ڈھیٹ بن کے کہا کہ اماں اگلی بات نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائے گی۔ وہ خود اس کو جتنا مرضی بے عزت کر لے، مگر وہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے سرمینا گل، تم جاؤ، مگر خیال رکھنا۔ انہوں نے اس انداز میں کہا جیسے سب کو لگے کہ وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں خیال رکھنے کا کہہ رہی ہے، مگر زرمینہ گل ان کی آنکھوں کے اشارے سمجھ گئی تھی وہ اس کو کس چیز کا خیال رکھنے کا کہہ رہی ہے۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اندر سے ایک تکلیف ہوئی۔ وہ کیسی بیٹی ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے بیٹیاں؟ اچھا چلو، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا۔ وہ بھی بھائی کے پیچھے ایک دم اٹھی۔ وہ اس وقت ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے بچ کر جلد گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، چادر لی، بیگ پہنا۔ جیسے ہی وہ جا رہی تھی اما نے اسے آواز دی، سرمینا یہ چادر مجھے دو۔ انہوں نے اس کے کندھے سے چادر اتارتے ہوئے کہا، مگر اماں، اس کو لگا ماں اس کے کندھے سے چادر نہیں اتاری بلکہ اس کو زمین میں اتار رہی ہے۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی سرمینا، انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جیسے بیٹی کو بتا رہی ہو اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا غرور کیسے توڑا ہے۔ یہ چادر جب انہوں نے اس کو اڑائی تھی تو اس کو کہا تھا اس چادر کو چادر نہیں سمجھنا، اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ اس نے ان کی دی ہوئی چادر کا بھرم نہیں رکھا، اس چادر کا مان اس نے توڑ دیا۔ اب اس کا اس چادر پہ کوئی حق نہیں تھا۔ ابا نہیں کرے ایسا، اس نے روتے ہوئے کہا، جیسے اس نے ماں آج سب سے قیمتی چیز لے رہی ہو، ایسی چیز جس کو پہن کے اس کو ایک تحفظ ملتا ہے۔ میں نے نہیں سرمینا گل، یہ تم نے خود کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ، ماں نے ہاتھ میں چادر لیے روتے ہوئے کہا اور وہاں سے پلٹنے لگی۔ وہ وہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو بہت اچھے سے احساس ہوا اس نے اس محبت کی خاطر کیا کھو دیا ہے۔ اس نے اپنی عزت کھو دی ہے۔ ایک لڑکی کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہی عزت اس کا غرور ہوتا ہے، اور وہ عزت اس کے چار دیواری ہوتی ہے۔ آج اس کی ماں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا، عزت اور ذلت کا فرق آج اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر اترے۔ اس سے کیسی غلطی ہو گئی ہے جو آج اس کے کندھے کی چادر بھی چھین لی گئی ہے۔ سرمینا چلو بھی، سلطان نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی پیچھے مڑی، گیٹ کھولا اور باہر نکلی۔ آج پہلی بار وہ بغیر چادر کے گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ عزتوں والی بغیر عزت لیے نکلی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں آئی کل؟ اگر نہیں مرنا ہوتا تو یونی بھی بتا دیا کرو، اور اوپر سے محترمہ کا موبائل بھی بند ہے، جیسے بڑا کوئی یہ مصروف ہو۔
फिजा ने गेट से उसको आते देखा और जल्दी जल्दी उसके पास गई और वही शुरू हो गई, जैसे अब वो उसका कत्ल ही कर देगी। बकवास कर रही हूँ मैं कुछ, आखिर से अब कोई बकवास करो अभी। उसने उकता जाने वाले अंदाज में उसको देखा, जो उसको नजरें झुकाए बस सुन रही थी। सुन रही हो? जैसे ही उसने सर ऊपर किया, वो जो कुछ वक्त पहले बोल रही थी वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उसकी मोटी मोटी आंखें आज बिल्कुल छोटी हुई थी। उसके आंखों के गिर्द से हल्के उसको सदियों का बीमार ठहरा रहे थे, जैसे वो एक लंबी बीमारी से उठकर आई हो। सरी क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। ये एक दिन में क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कुछ नहीं हुआ फिजा, परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। जरी बताओ ना यार, क्या हुआ है? ऐसा लगता है बहुत रोई हो तुम, जैसे इतने अरसे से सोई नहीं हो। कुछ नहीं हुआ फिजा, बस मैं बीमार थी तो तभी। उसने झुके सर के साथ उसके सवालों के जवाब दिए, जो किसी सूरत मुतमईन नहीं हो रही थी। उसको पता था कुछ तो है, कुछ बहुत गलत हुआ है। मगर वो हैरान थी उस लड़की पे, जो उसको अपनी सांसों की तादाद भी बता दिया करती थी और आज वो उससे छुपा रही थी। मगर क्या और क्यों? वो ऐसी ही थी, मोहब्बत को छुपा के रखने वाली। वो छुपी मोहब्बत करती थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसका नाम भी ले, जिसको देखने के लिए वो बावजू होती है। वो नहीं चाहती कोई उसकी मोहब्बत की बात भी करे। वो उसको अपने दिल में छुपा के रखना चाहती थी, वो अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। एक दिन में इतनी बीमार हो गई कि ऐसी हालत हो गई। अरे पगली नहीं, परेशान होना, मैं ठीक हूँ। चलो अब यहाँ से। उसे हंसते हुए बात टाली और आगे आगे चलने लगी, ताकि वो मजीद सवालों से बच सके। वो आज इतने दिनों बाद लाइब्रेरी आई थी। हर कोई उसको देख रहा था। उसकी आंखों के बिगड़े जाविये पे हर कोई बात कर रहा था। वो उसके जेरे बहस होने की जगह आज सबसे बड़ी वजह उसका आज बगैर चादर के होना था। वो पिछले 2 घंटों से लाइब्रेरी में छुप के बैठी थी। वो नहीं चाहती थी कोई उसको देखे, उससे पूछे, शर्मीना गुल आज चादर किधर है? आज वो बहुत अजियत में, बहुत दर्द में थी। उसकी माँ ने आज उसको इज्जत और जिल्लत में फ़र्क समझाया था। उसको बताया था इज्जत के साथ और इज्जत के बगैर एक लड़की का क्या मुकाम होता है। उन्होंने आज उसको चादर ओढ़ाई थी तो बोला था इस इज्जत की हिफाजत करना, मगर वो नाकाम रही। उसे इज्जत की हिफाजत नहीं की तो उसने चादर भी छीन ली। वो अपने सामने फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब खोले सोचों में गर्क हुए बैठी थी। अचानक उसको एक आवाज़ आई, उसकी सोचों का तसलसल टूटा। वो पीछे मुड़ी। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना गुल, कैसी हैं आप? उसने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जो काला बाया पहने उसके ऊपर काला ही हिजाब लिए हुए थी। उसकी आंखों की चमक से वाज़ेह अंदाजा हो रहा था कि वो मुस्कुरा रही है। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ आयशा। उसने उसका सलाम का जवाब दिया और नीचे देखने लग गई, जैसे वो ना चाहती हो कि उसके पास बैठे। उससे उसकी आंखों का हाल पूछा, उससे उसकी चादर का पूछे। अरे आप आज फारूक आजम हजरत उम्र फारूक को पढ़ रही हैं? उसने उसकी किताब की तरफ देखते हुए कहा। उसने तो देखा भी नहीं था वो कौन सी किताब लिए बैठी है। वो उसके पास कुर्सी पे बैठी और अपने मखसूस अंदाज में बोलने लगी, जिसको सुन के हर कोई उसके सहर में खो जाए। पता है ज़रबीना, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के बाद अगर किसी से इश्क है तो वो अमीरुल मोमिन हजरत उम्र फारूक से है। मुझे कुछ अलग ही मोहब्बत है इनसे। वो आंखों को किताब से रखे एक मुस्कुराहट के साथ बोलती चली जा रही थी। उसको सुन के वो अपने कुछ वक्त पहले का दर्द भूल चुकी थी और उसकी बातों में खोने लगी। क्यों? आपको उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? उसने उसकी इस कदर शदीद मोहब्बत देखकर उससे एक बचकाना सा सवाल पूछा। वो खुद ही महफूज हुई और उसने कैसा सवाल पूछ लिया। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत तो उसको भी बहुत है, फिर उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा? वो उसके सवाल पे मुस्कुराई और उसकी तरफ देखने लगी। समीना, तुम्हें पता है उमर कौन है? वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआ है। वो नबी जो महबूब है खुदा का, उसने उमर के मुसलमान होने के लिए दुआ मांगी। और जब फारूक आजम हजरत उमर फारूक मुसलमान हुए तो पूरे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। तुमने वो वाक़या नहीं सुना ज़रमीना? जो फारूक आजम मुसलमान हुए तो उनकी वजह से सरेआम अजान हुई। वो मोहब्बत और अकीदत से बोलती चली जा रही थी और सामने बैठी वही लड़की इसको मोहब्बत से सुने जा रही थी। पता है ज़रमीना, मुझे इश्क है उस दिन से जब हज़रत उमर मुसलमान हुए थे। पता है, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, नमाज का वक्त हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हजूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छुप कर पढ़ते हैं। उमर फ़ारूक ने कहा, हजूर आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान,
اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھے تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کعبہ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر کفار کا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے مکہ کے چوکوں پہ جا کے گلیوں میں جا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا، اے مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے، عمر کے رستے کو روک کر دکھائے۔ خدا کی قسم جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کفار نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلیں، آپ کے پیچھے میں چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرات ہوتی ہے جو ہمارا رستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار آواز گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی، اسلام کو طاقت ملی۔ اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے رستے کو روکے۔ ہائے عمر! سرمینا، ہم تو عاشق ہی نہیں ہیں، عشق تو میرے آقا کے صحابہ اکرام نے ان سے کیا ہے، ایسا عشق کیا کہ دنیا میں یاد رکھا جائے۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، آج بھی وہ آقا جان کے مبارک قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت تک جو بھی کوئی حضور اقدس کے پاس حاضری دینے جائے گا، ابو بکر اور عمر کو سلام کرے گا۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، شہادت بھی پائی تو اسلامی مہینے کے پہلے دن ہے، یعنی یکم محرم الحرام کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں خود فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور ایک سرور میں چلی جا رہی تھی اور اسی سرور میں اس کو سن رہی تھی، وہ جو ایک نامحرم کی محبت میں رو رہی تھی، اس وقت وہ اس کو بھول گئی تھی، اس وقت وہ عمر کے شہر میں تھی۔ اس کے زبان پہ خدا نے حق جاری کیا تھا۔ پتہ ہے زربینہ، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں نا، وہاں شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ پتہ ہے کفار اتنا خوفزدہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا؟ کفار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا جان علیہ السلام کا حکم صادر کر دیتے۔ اور پتہ ہے زربینہ، ان کو اتنی عزت، یہ مقام کس سے ملا؟ آقا جان علیہ السلام سے۔ بہت سے لوگ فاروق اعظم سے بغض رکھتے تھے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ عمر کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں وہ مانتے؟ وہ عمر کو وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے عمر کی وجہ سے اسلام کھل کے پھیل گیا؟ وہ کیوں اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کی مستی میں جھول رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ یہ تو وہ امیر المومنین ہے جو شہزادوں کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا۔ پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے بہت تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے میں سکت نے جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا کے کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں رکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے ہی کرتی ہے، ہر وقت ان پہ درود پا کر نذرانہ عقیدت محبت سے بھیجتی ہے، مگر وہ ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی سب کو؟ شاید اس کی محبت ایسی ہی تھی، بس جس سے محبت ہو تو وہ محبوب کو ہی پتا ہو، محبوب کو رو رو کر بتاؤ، ہاں مجھے محبت ہے آپ سے، ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ سہرمینا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑتا ہوا دیکھا۔
کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اسے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے محبت میں ہی بولی جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ سرمینا، ہر ایک کو محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کے تو بہت سارے رنگ ہیں، ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے۔ لیکن زمینہ، محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبت کو پتہ بھی تو چلے نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم وہ محبت دنیا کو بتائیں، مگر محبوب کو تو پتہ ہونا۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ اسے دبی آواز میں بس اتنا ہی کہا، سر کو جھکا کے پھر خاموش ہو گئی۔ سرمینا، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا جان سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ سرمینا، ایک نامحرم سے کبھی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور اگر اس سے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر سرمینا، پھر بھی دعا کرو، اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ لے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، نصیب بس یہی بدلتی ہے، اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کا ہے ہی نہیں، جو آپ کو ملا نہیں۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنی جا رہی تھی، جس سے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا ہو۔ عائشہ، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کو اپنی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائے تو؟ جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظر جگائے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی، جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ زمینہ، کچھ رشتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کے آتے ہیں، ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح پانی کے بہاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ جو دل ہے نا، یہ کم بخت دل، اس کو محبت چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا، اس کے دل کو محبت کی طلب نہیں ہے، تو میں اس کو اس جہاں کا سمجھوں گی ہی نہیں۔ پتہ ہے سرمینا، ہر دل کو محبت کی طلب ہوتی ہے، ہر دل کو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب محبت تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کی لو اس ہستی سے لگائیں جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے سرمینا، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے، ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے سرمینا، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتہ دار بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دھن میں، ایک طرز میں، اور وہ بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا، محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹھکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا اس کو اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے جو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دیگیں چڑھی تھی، آج اس ماں نے اس سے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کا اس نے اعتراف کیا ہی نہیں تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے قبول ہی نہیں لیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کا محبوب میسر ہوتا ہے، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی دنیا بس اسی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور بس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ محبوب کی قربت اس کو 7ویں آسمان پہ لے جاتی ہے، اور زمین پہ رہ کر زمین والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ محبوب کا نام کسی سے سن لے تو اس کا قتل خود پہ واجب سمجھتے ہیں، اس کی انا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے، اور وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن کے اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود پہ غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت خر دماغ ہوتے ہیں، محبوب کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہی لوگ جب محبت میں ہار جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کی انا کا قتل ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین دوش کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟
ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے چلتے ہیں، محبت پہ ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو غصہ نہیں آتا، پھر وہ زمین والوں میں رہ کر خود کو زمین کے ایک کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود سے پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کی پیداوار ہے۔ جب محبت پاس ہوتی ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کی گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس سے کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کون کہتا ہے محبت جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں ہے، محبت بس آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا سربینا، کیسی آزمائش ہے یہ محبت۔ بس اتنا کہوں گی، اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستدار ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس محبت سے کنارہ کشی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل کب کس کی سنا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا۔ سرمینا، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کرواتے ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، ہمیں یہی رسوا کرواتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، ہمارے دل کو اپنا نور بخشے۔ دیکھنا، ہم حضرت عمر کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اسے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا، جو چہرے پر بغیر کسی تاثر کے اس کو بس سن رہی تھی۔ عائشہ، آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر فاروق سے حسد رکھتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان صحابہ کرام سے حسد کر سکتا ہے؟ ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ اور ان صحابہ کرام سے جو خلفائے راشدین ہوں، اپنے وقت کے خلفاء ہوں؟ حضرت عمر کے نام پہ اس کو بھی اس کی کہی ہوئی پہلی بات یاد آئی۔ سرمینا، یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنے ایمان کو سرکار پاک کے اشکوں کو نہ مان کے تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ جو بات کرتا تھا تو رب العزت آسمان سے آیات اتارتا تھا، اس کی کہی بات آیت بن کے اترتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کا پہلا مارکہ بدر ہے، لہٰذا مدینہ سے باہر نکلا جائے، آپ کی اس بات پہ اللہ رب العالمین نے ایک دم سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اتاری۔ ترجمہ: اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی تھی جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ اور جب فاروق اعظم نے فرمایا ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، تو آسمان اور زمینوں کے مالک نے عمر کی بات پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم: اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اتنا ہی نہیں زرمینہ، ایسی لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلی اور آیت بنا کے خدا پاک نے کتاب اقدس میں محفوظ کر لی۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو آسمان سے آواز آئی۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو انہیں ہرگز معاف نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی سرمینا، عمر کے منہ سے نکلی بات نکلتی ہے اور خدا پاک اس کی وحی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ گھر والا اور در والا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ کیا ان لوگوں کو نہ مان کے ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کی محبت جتنی محبت ہم چاہ کے بھی کسی سے نہیں کر سکتے۔ کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ آقا جان کے جانشین ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو ہی در والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے، جو انہوں نے فرمایا تھا، میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، خالی فرات کرنے والا، بغض کرنے والا، حجت باز۔ ایک قوم میرے ساتھ محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری فرات محبت کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی۔ بس یہی سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ واللہ عالم۔
कौन हक पे है, कोई सही है, कौन गलत है। मैं बस इतना ही कहूँगी, अल्लाह पाक हर एक को हक पे चलने की तौफीक दे। जो हक है वो हमें मिल जाए, आमीन। वो खूबसूरत अंदाज में बोल रही थी। उसको हमेशा से उसके बोलने का अंदाज अच्छा लगता था। उसकी बातें हमेशा उसके दिल में उतरती थी। आयशा, मेरा मानना ये भी है कि दीन अच्छा मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने आगे से बना रखा है। हम क्यों पड़े इन फिरकों के चक्रों में, जबकि कुरान पाक में सब मौजूद है। मुझे नहीं समझ आती, हर कोई कुरान पाक सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए ही क्यों खोलता है। कुरान पाक को सिर्फ अपने हक में दलीलों के लिए ही क्यों देखता है, और अपने मतलब की दलीलें ढूंढ के खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी गुमराह करता है। किसने कहा आप सहाबा इकराम को ना मानो? क्या आप सहाबा को नहीं मानोगे तो अहले बैत से ऐसे आपकी मोहब्बत साबित हो जाएगी? अहले बैत से मोहब्बत तो ईमान की बुनियाद है। ईमान का सुतून उनकी उनकी मोहब्बत से परवान चढ़ता है। जिनके दिल में मेरे आका करीम की औलाद की मोहब्बत नहीं है, तो उसका मुसलमानों से ही नहीं मोहब्बत। मैं तो उनको सरेआम काफिर कहती हूँ, मैं उन पे सरेआम लानत भेजती हूँ। लेकिन ये जो लोग सहाबा इकराम रिजवानुल अजमाइन को दर वाला कहते हैं, तो ये गलती पे है, बहुत बड़ी गलती पे है। अगर वो दर वाला होते तो घर वाला कभी ना बनते। जिनकी बेटियां जिनको बेटियां दी जाती हैं वो घर वाले होते हैं, दर वाले नहीं। बेशक ज़रमीना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस अल्लाह पाक मुझ समेत हर एक पे अपना करम, अपना रहम करे, आमीन 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 आमीन। आपसे बात करके हमेशा मेरी रूह को सुकून मिलता है आयशा। मेरा अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आमीन। वो मुस्कुराते हुए इसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिससे बात करके वो अपने हर दुख दर्द भूल गई थी। फिजा खैर तो है? आज आपकी दोस्त सबसे छुपी हुई कहाँ बैठी है? हानिया ने अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए दूर से कहा। उसको छुप के बैठने की क्या जरूरत है हानिया साहिबा? फिजा ने भी उसी अंदाज में पेंसिल को मुंह में पकड़े कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उससे बोला। आप तो बुरा ही मान गई हैं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कब से वो नजर नहीं आई? उसे कुर्सी के साथ टेक लगवाते हुए पास पाँव सामने वाली कुर्सी पे रखे उसी तंजिया अंदाज में कहा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, आप खुद पे और अपने काम पे ध्यान दें। अब की बार उसका लहजा और उसका अंदाज ऐसा था कि हानिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। मैं खुद पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ और अपने काम पे भी, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब की बार उसको तैश आया और उसने टेक हटाई और आगे होके बैठी। इसी तरह आपको भी जरमीना का पूछने की कोई जरूरत नहीं। इसे उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए एक और सामने वाली की खामोश चीखें निकलने लगी। अरे हानिया जी, कभी हमारा भी पूछ लिया करे। दूर बैठे मुदस्सिर ने शरारती अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। आपको लाजमी होता है अपनी बकवास करना? सुने तो सही आप, हम तो आपके लिए फूल बरसाते हैं, मगर आप सुनती ही नहीं है। ये जो आप मेरे लिए फूल बरसा रहे हैं ना, ये कहीं दूर जाके बरसाएं। लेकिन हानिया जी, पता नहीं किधर फंस गई मैं इन जाहिलों में। इस अपने कंधे से बाल पीछे करते हुए कहा। जिधर भी फंसी हो हानिया, इलाज है तुम्हारा। फिजा ने इसको मुदस्सिर के साथ उलझते देकर अपने दिल में कहा। तुम तो दफा होते हुए इधर से, या मैं जाऊं? हाय हानिया जी, हम तो आपके दीदार के लिए यहाँ बैठे हैं बस। ठीक है, मैं बस चली जाती हूँ यहाँ से। अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं है। इसको ज़्यादा देख कर मुदस्सिर ने अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू किया और क्लास में ऊंचे ऊंचे कह के सुनाई देने लगे। ओके गाइस, आज के एपिसोड के इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फिर फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी मानी ला।